میرا سوال صرف اتنا تھا کہ مساجد مدارس نے اپنا بہترین رول سوسائٹی میں پلے کیا ہے. بات ہو رہی ہے جس میں زیادہ میجورٹی پڑتی ہے اسکول کالجز یونیورسٹی کی, جہاں 12% دی جاتی ہیں, اور وہاں پہ پھر ہمارے پاس کوئی سائنس کے لیے کوئی ایڈوانسمنٹ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ملک میں اس طرح کی کوئی چیزیں کیوں نہیں؟ ہمارے ملک کی ایجادات اس طرح سے کیوں نہیں ہے؟ مدارس تو اپنے حساب سے بالکل ٹھیک اور بہترین انداز میں پرفارم کر رہے ہیں. اس کو فرقہ واریت سے ریلیٹ نہ کیجئے گا. میں بڑے بہترین انداز میں آپ سے ایک سوال پوچھا تھا اور وہ یہی تھا کہ اہل دنیا, آپ نے پھر وہی بات ریلیٹ کر دی ساحل بھائی, جیسے وہی بات پھر ریلیٹ کر دی کہ مولوی کو پھر ایکسپوجر چاہیے پالیٹکس کا, جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سائنس پڑھ رہا ہے, جو اکنامکس جو اسٹوڈنٹ ہے, بیسیکلی یونیورسٹی اور سکولز کے اندر کیوں نہیں وہ پروموشن کی جا رہی؟ جو آپ کا موقف ہے وہ وہاں کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا جا رہا؟ صرف اور صرف مدارس جو 12% کی تعداد کے اندر طلباء جا پڑھتے ہیں انہیں کو کیوں فوکس کر رہے ہیں؟ صلاح الدین بھائی کا یہ سوال ہے. سر بات یہ ہے, دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلے بھائی صاحب نے جو بھی بات کی تھی امام تیمیہ کی, دیکھیں امن کے دور کے علماء سے نا جنگ کے دور کے احکامات مت لیا کریں. اس وقت ہم پوری طرح پٹ رہے ہیں, ہماری بچیاں ریپ ہو رہی ہیں. بالکل امام ابن تیمیہ نے جو جنگ لڑی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں امن کا دور تو نہیں تھا. بتائیں سر. جی تاتاریوں کے خلاف جنگ لڑی امام ابن تیمیہ نے, تلوار سے بھی جہاد دور کیا. کو اور امن کے دور کو سمجھیں آپ. مسلمان غالب تھے سر, تاتاریوں کے دور مسلمان غالب تھے جب یہ فتویٰ آپ کہہ رہے ہیں غیر مسلموں کو سفارشات بھیجیں. دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی مسلمان کی کرنٹ مائنڈ سیٹ کے اندر حسین علیہ السلام ایکسپلین کیسے ہوتے ہیں. وہ یزید مسلمان نہیں تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی. پھر یہی کاؤنٹر کوئسچن ہے کہ یونیورسٹی کالجز میں پڑھنے والے مسلم نہیں ہیں, پھر مولوی پہ بات کیوں آتی ہے؟ اور سر بتا رہا ہوں نا سر, کیونکہ مولوی کے پاس قرآن اصلی سلوشن ہے اس کے پاس. اور باقی کے لوگ مسلم بات مسلم کی ہو رہی ہے, قرآن کی بات تھوڑی کی جا رہی ہے. قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کلمہ کریں. سر میں نے اس لیے کہا تھا کہ جب ڈاکٹر کہہ دینا سر, اور مولوی کو اس لیے کہہ رہا ہوں اپنی باری پہ, جب ڈاکٹر کہہ دینا کہ آپ کے سینے میں درد گیس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ڈاکٹر کو پکڑوں گا نا. اب بات بھائی جان پھر آپ بڑے ہیں محترم ہیں, بات پھر وہیں گھوم کے آتی ہے. آپ شاید اپنے ہی اس نالج میں کنفیوز ہیں. میں بڑا کلیئرلی پوچھ رہا ہوں, کیا وہ لوگ مسلم نہیں ہیں جو کالجز یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں؟ کیا ان کے پاس قرآن نہیں ہے؟ جبکہ مولوی صاحب نے قرآن کی ٹرانسلیشن, قرآن کی تفسیر, قرآن کے احکامات, احادیث کے احکامات, استنباط, تطبیق سب کچھ بتا دیا ہوا ہے, سب کچھ میں آپ کو سکھایا ہے. آسان کر دیتا ہوں سر. میں کنفیوژن اپنی جو ہے نا, میں آپ کی بات, پلیز مجھے پلیز انٹرپٹ مت کیجیے گا پھر, ورنہ آپ کو لگے گا میں کنفیوز ہوں, اپنی باتوں میں گھوم رہا ہوں. مجھے میری بات پوری سن لیجیے گا آپ پلیز, اگلے 3 منٹ تک پلیز اجازت دیجیے گا بس. اوکے شروع کیجیے. جی آپ, جب میں مولوی صاحب کی بات کرتا ہوں, وہ کیا وہ یونیورسٹی کے لڑکے مسلمان نہیں ہیں, وہ ہیں کہ نہیں؟ ان لوگوں جیسے بھی ہیں انہوں نے بڑے ہو کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے بدماشی کر کے MSF PSF کر کے ہمارے مولویوں کے اوپر اپنا نظام مسلط کیا ہوا ہے. وہ جیسے بھی ہیں وہ 2 نمبر ہیں, وہ اپنی سیاست ٹھیک کر رہے ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں مدرسوں نے اپنی نظریاتی حدود کے اوپر بڑا دفاع کیا ہے. ایسے دفاع کو میں نے کیا کرنا ہے؟ میرے گھر میں بچیاں تک مسلمان نہیں پڑھ سکتی, زینب قتل اور ریپ ہو رہی ہیں, یہ نظریاتی دفاع کرنا ہے ہم نے. آپ سوچیں تو صحیح, ایک مسلمان کے گھر میں بھی کوئی مسلمان نہیں زندہ رہتا, نام کے مسلمان ہیں ہم, ان کا نظام چونکہ ہمارے اوپر آ گیا, اور ہمارا مولوی صاحب فتوے دے رہا ہے. خیر ہے, کلمہ تو پڑھتا ہے, مسلمان تو ہے. اس کا 2 نمبر شیخ رشیدہ ہی قبول ہے, ہمیں عمران خان اور نواز شریف ہی قبول ہے, اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کریں گے. اصلی مسئلہ تو اس کے انہوں نے تو کبھی زندگی میں قرآن پڑھا بھی نہیں ہے. آپ پوچھ کے دیکھیں. آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مسلمان ہے کہ نہیں ہے. مجھے یہ فرق پڑتا ہے ان کا اتنا کرزما کریٹ کر دیا ہمارے اپنے بچوں گھروں میں, مانے یا نہ مانے مولوی کے اپنے بچے کو انفیریورٹی کمپلیکس ہے. کس بات کا انفیریورٹی کمپلیکس ہے؟ اگر وہ صرف نام کا مسلمان ہے تو ہمارا بچہ اس کی طرف منہ کر کے کیوں سجدے کر رہا ہے؟ آپ سمجھ نہیں رہے. ہمارے مدرسے کو ہم نے خود انکمپیٹنٹ کیا ہے. کیوں؟ پولیٹیکل ایکومنٹ زیرو کر دیا, سائنٹیفک ایکومنٹ زیرو کر دیا. میں نے ہلکی سی قرآن پاک سے سائنس کی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر بیان کی, سوائے فزکس کے ایکسپلین نہیں ہو سکتی. سورہ کہف کے اندر بغیر سائنس کے ایکسپلین نہیں ہو سکتے. حدیثوں کی حدیثیں سنائیں, اور مولوی صاحب نے اس کے اوپر چھلانگیں لگانی شروع کر دی کہ قرآن سے سائنس نکال کے بیٹھ گیا. قرآن صرف وہ ہے جو ہمیں سمجھ آیا. میں آپ خود سوچیں تو صحیح, اشارہ میری طرف ہے, اور آپ نے, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, انتہائی غلط مجھے تو پتہ بھی نہیں آپ کون ہے سر. آپ نے گدھے کو حلال کر دیا. آپ نے کون سے, پھر وہی بات آپ بار بار اٹیک کریں گے تو پھر ہم بھی آگے سے ریئیکشن تو دیں گے نا. دیکھیں آپ نے کہا جی وہ سورہ تو یہی کرتے رہیں گے سر مولوی سارے پاکستان کے. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے, حالانکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا یہ گپ ہے, بالکل صحیح, یہ غلط ہے, اور اس کو تفسیر ابن کثیر کے نام سے لوگوں کو دے رہے ہیں.
इसी तरह आप ये कह रहे बताएं हैं कि वो सर, जो- आप ये बताएं ओ सर, आप ये बताएं, आपने ये, मैं आता हूँ गधे के ऊपर भी आता हूँ, मुझे बड़ा शौक है गधों को टेम करने का, टेंशन न लें। ये बताएं बिल्ली हराम है कि बिल्ली हलाल है? ये बात इन्होंने पहले भी कही थी। देखें, ये है आपकी नफ्सियात, और आप पूरी दुनिया को उनको समझाने चले हैं, और आप बात सुने, मजलिस मुझे में नहीं पता बात आपका नाम क्या है सर, इस तहम्मुल और हौसले से नहीं कर सकते। आपने पहले भी ये मौलवियों को कहा कि सर क्यों, मतलब गधों को मैं अच्छा, ये आपको करता हूं, पता है क्या? देखें, ये तो सवाल तो ये इल्मी दलील पे आएगा ना कि गधा कौन है। आपने कितनी ये बताएं झूठी रवायतें पेश हाफिज की, साहब, आपका और नाम जो बाद भी है में सर, आप मुझे आपने ये क्या बताएं। कहा? और हाफिज साहब, आपने कहा आपको कि मैं वो जो ज़ईफ़ सवाल हदीस कर रहा हूँ होती सर, है। आप ऊपर से बोली जा रहे, कहते हैं कि आप, और सुने तो सही सर, मेरा सवाल सुन लें, आप जी, जवाब देना, फिर पूरी दुनिया को सुन बता लें देना आप कितने मुदल्लल हैं। ये बताएं, जब अल्लाह ताला सूरे मारिज में बताते हैं कि ये ट्रैक क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, ये साइंस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे आप, या इसको अल्लाह का बस एक इससे इनकार किसने किया कि साइंस के थ्रू नहीं करेंगे? लेकिन आपने उसको अगर कुरान के ही खिलाफ साइंस के साथ करना शुरू कर दिया, और साइंस के मफरूजे जो आज तक साबित ही नहीं हो सके, उनके जरिए ये जो मतलब पोर्टल्स और ये जो इस तरह के नजरियात हैं, आपने उनको कुरान कह के लोगों में राइज करना शुरू कर दिया, हालांकि सिरे से उनको में तो कोई ऐसी बात। अच्छा, बात सुने। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ, अभी छोड़ दें इस बात को, मैं इस पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ। आपसे मैं कुछ सवाल कर लेता हूँ, समझ आ जाएगी कि मैं मौलवी साहब के ऊपर क्यों इतनी तनकीद कर रहा हूँ। अपने घर के बंदे ही तनकीद करेंगे ना, तभी तस्हीह होगी ना। आप ये बताएं, हज़रत सुलेमान ने जब, हाँ जी कर रहा हूँ, ये हम जिस टॉपिक के ऊपर बैठे हैं, हज़रत सुलेमान ने जब टेंपल ऑफ सोलोमन बनाया है, तो इसके तोड़ने की प्रोफेसी के ऊपर उन्होंने बशारत क्यों दी थी यहूदियों को, जिसकी वजह से इसराइल अभी तक फलस्तीनी कत्ल कर रहा है हमारे। ये तो बात बार बार डिस्कस हो भी रही है, मसला जब शुरू हुआ, अब फिर बात को वो घुमा के उधर ले जाएंगे जहां से सॉल्यूशन नहीं आना। वो क्या बशारत है आपने, मैं बताता हूँ आपको। सर सोल्यूशन आना है, खुदा की कसम इधर सोल्यूशन है सर, साइंस के मैं कसम उठा रहा हूँ इधर सोल्यूशन है। तशरीह करनी है, ये बात हो रही थी कि साइंस के बताता हूँ सर, अभी आता हूँ साइंस पे भी आता हूँ ना सर, और साइंस ही बताता हूँ। नहीं, आप मुझे ये बताएं, साइंस पे आऊंगा ना सर, मेरी बात भी सुनेंगे आप? अलामा साहब जरा कुछ कहना चाह रहे हैं साहिल भाई, वो सुन लें, उसके बाद आप कंटिन्यू कर लीजिएगा प्लीज। गुजारिश सिर्फ इतनी थी कि आप, मुझे पता है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं साइंस के ऊपर बात, आप सुन लें जरा साहिल भाई, उनकी सुन लें ना, पहले अलामा साहब की बात सुन लें, उसके बाद आप फिर वन बाय वन अच्छा समझ आ जाएगी नाजरीन को भी। जी देखें, कुरान करीम की जो तशरीह आज साहिल अदीम साहब कर रहे हैं कि 1400 साल उम्मत को समझ ही नहीं आई, तो ऐसा नजरिया ये जो पोर्टल्स वाला है, और ये मौक़िफ़ है आपका, ये नजरिया कहाँ से आपने लिया है? मतलब हम तो आपसे बार बार सवाल करते रहे, और मेरे तकरीबन 20-22 सवाल पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके बाद आपने खामोशी कर दी। उससे पहले आपने काफी कुछ बदजुबानी भी की आपने, हालांकि सर मुझे तो पता भी नहीं आपका नाम क्या है सर, मेरे सामने आप नहीं बैठे हुए। हाफिज अबू यहिया नूरपुरी हफिज़हुल्लाह ताला हमारे साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, आपने मुझसे 20 सवाल मुझे भेजे हैं कहीं पे? जी भेजे क्या है, उधर जहां आप पहले जवाब दे रहे थे वहीं वो पड़े हुए हैं, उसके बाद तो कोई जवाब नहीं आया, और वो वैलिड क्वेश्चन थे, और जो आपने स्टेटमेंट्स दी थी उन्हीं में से सवाल थे वो। सुने, देखें, एक फिजिक्स का बंदा है, उसको ये हक है कि वो अपने फील्ड में आगे रिसर्च भी करे, और उसके बारे में जो भी बात है लोगों की रहनुमाई करे, और एक आलिम जो है उसका ये हक है कि वो किताब व सुन्नत की जो तशरीहात और ताबीरात लोगों को बताए। अगर हम गुड मुड कर देंगे, एक फिजिक्स का बंदा है वो साहिल भाई फिजिक्स के बंदे को चाहिए फिजिक्स की तालीम दे, कुरान और हदीस के जो तालीम रखने वाले बंदे हैं वो उलमा से गाइडेंस हासिल करें। ये जो है ना वो यही मैं कह रहा था सर, मैं पहले भी ये कह रहा था कि मौलवी साहब को इस वजह से लोग मौलवी बेजार हो गए पाकिस्तान से। गौर से सुनिएगा मेरी बात, काटिएगा मत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका सबा का तख्त मंगवाया था, वो फिजिक्स के अलावा कुछ एक्सप्लेनेशन है आपके पास? तो कैसे आया था? इसका मतलब है कि सवाल नहीं पूछा आपसे, आपको मुझे जवाब बता। और सुने ना सर, बता रहा हूँ आपको, मुझे पता है सहाबा किराम ने क्या समझा था, ठीक है, गौर से समझें। फिजिक्स की जो इल्म और उसका जो शगफ है, उसकी जो सेंस है ना, वो बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है इंसान की, याद रखिएगा। हम जिस तरीके से फिजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं वो अल्लाह का ही अमर है। वो क्रिश्चियन अल्लाह के बिलीवर साइंटिस्ट ही हैं। न्यूटन कह रहा था मुझे बाइबल ने फिजिक्स सिखाई है, ठीक है, वो अल्लाह के खिलाफ नहीं कोई इकदाम कर रहे, वो कह रहे हैं अल्लाह का ऐसे अमर है, ये लॉज कानून पे अल्लाह ताला दुनिया चला रहा है। अब मैं
صرف یہ التجا کر رہا ہوں کہ اگر فزکس کے تھرو، سائنس کے تھرو اور سیاست کے تھرو ایک مولوی ٹرین کر دیا جائے نا، میرے گھر میں میرا بیٹا بھی اللہ کرے مولوی بنے، میں مولوی کے خلاف نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں مولویوں کے علاوہ سولوشن کسی کے پاس نہیں ہے، وہ سولوشن کو جان کے سائڈ پہ کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا اپنا کام جو ہے نا ہمیں 1% کرنا، 33% کام کرتا ہے مولوی، نہ وہ سیاست کرتا ہے نہ وہ سائنس پڑھ رہا ہے، سیاست سے ووٹ ہی نہیں نہ دیتا. یہی تو رونا ہے مولوی کا کہ عوام جو ہے متنفر ہو گئی ہے، دین بیزار ہو گئی ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان مولوی ہیں اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اور ابتسام صاحب، ساجد میر صاحب اور پھر عبدالکریم، سارے مولوی ہیں اور وہ سیاست میں بھی آئے ہوئے ہیں. سر احمد رضا بریلوی صاحب ان کا نام بھی لینا، احمد رضا بریلوی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ بھی تو بریلوی ہیں سر، احمد رضا بریلوی بھی کے ساتھ ہمیں کہیں نہ کہیں علماء کے طبقے کو یہ لگتا ہے کہ جناب علی سائنس پڑھ لینے کے بعد، ایڈوانس علوم حاصل کر لینے کے بعد آپ جیسے لوگ قرآن و سنت کے اوپر رکھ کے، سائنس کے اوپر رکھ کے قرآن و سنت کو ثابت کرتے ہیں. اگر وہاں پروف ہو جائے آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اگر وہ پروف نہ ہو رہی ہو تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. بیسیکلی یہی لگ رہا ہے. نہیں بالکل اور سر بالکل غلط لگ رہا ہے نا، کیونکہ سائنس کا بالکل آپ کے پیرنٹس سے یہی باتیں آ رہی ہیں، خوشبو یہی آ رہی ہے، تو میں اس پہ چاہوں گا، میں نے پہلے بھی وہی سوال کیا تھا، میں وہی اٹکا ہوں ابھی تک کہ اگر آپ جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں پراپر ایکسپوئر ہونا چاہیے انٹرنیشنل پالیٹکس کا بھی اور نیشنل پالیٹکس کا بھی، اور پھر ہم اگر ہمارے پاس یونیورسٹی کالجز کے لڑکے آتے ہیں تو ہم کیسے انہیں گائیڈ کریں گے اور کیا کریں گے، جبکہ آپ اپنا ابھی تک مجھے اس میں سے باہر نہیں نکال سکے. میں نے اگلا سوال آپ کے سامنے رکھ دیا. ڈاکٹر اسرار بیکیم دا موسٹ اٹریکٹیو مولوی ہے نا، ڈاکٹر اسرار بھی سب سے اٹریکٹیو مولوی کیوں بن گیا یوتھ کے لیے ڈاکٹر اسرار کا نام؟ میرا خیال ان کے کیونکہ علاوہ بھی وہ بہت گلوبل پالیٹکس کی اویئرنیس دے رہا تھا. اور سر خیر ہے، نہیں بھی میں نے کوئی بات نہیں، اگر آپ کو نہیں پسند وہ مجھے بڑے یہ کیسی بات کر رہے ہیں. میں تو چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور اعلیٰ علیین میں جگہ دے. ہوں گے نا سر، یہ بات کیوں ادھر ادھر ہو جاتی ہے سر؟ چلیں آپ آ جائیں. اچھا دیکھیں سر، سید ابو الاعلیٰ مودودی جی، میں جب بھی بات کرتا ہوں نا بیچ میں نا ایک پیرلل پوائنٹ آف ویو ضرور آ رہا ہے، آپ ایک بار سن لیں.